الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام، 9 رمضان کی مجلس ہے، شب 10 رمضان اور شب شہادت کی مجلس. ہماری ماں ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وجل فرمود. آج مجلس میں نے سورہ مبارک رحمان، جو بڑا مشہور سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، فیورز کا ذکر کیا، جو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا، اس میں یہ ذکر کیا. سورہ رحمان 114 سوروں میں ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا کہ جس میں اللہ نے اپنے سٹائل کو بدلا بات کرنے کے لیے. اللہ کا یہ سٹائل نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ احسان کو گناتا ہے. اس کا احسان تو اتنا ہے کہ اگر ہم پوری زندگی، پوری لائف اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا احسان ختم نہیں ہوگا. اس نے اتنا احسان ہمارے اوپر کیا، لیکن اللہ نے کبھی اپنے احسان کا ذکر نہیں کیا. وہ ہم ہیں کہ جب ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں مدغاسکر میں تو فوراً بتا دیتے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا. ہمیشہ یاد رکھو، اگر چھوٹے سے چھوٹا احسان کیا، ہیلپ کی، مدد کی کسی کی، کبھی زبان پہ مت لاؤ. یہ مت سوچو کہ مارکیٹ میں معلوم کیسے ہوگا کہ میں نے اس کی اتنی سپورٹ کی، اتنی ہیلپ کی. ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود آپ کے احسان کو دنیا تک لے کر آئے گا. اللہ آپ کو عزتوں کو بڑھائے گا. لیکن اگر میں نے بتا دیا کہ یس میں نے اس مومن کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، تو اس سے بہتر مت کرو. ایک پینی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. ایون مثال کے طور پہ آپ افطار میں یہاں پیسے دیتے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا. اگر آپ کسی کو افطار پہ مدد کرتے، چاول دیتے، اناج دیتے، تو یہ اپنا نام مت کرو کہ یہ میرا نام میں نے کیا آج، کوئی فائدہ نہیں. یہ مت بولو کہ یار آج کی افطاری میری طرف سے. یہ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہاری نیت بتا رہی کہ تم نے کیا تو اللہ اس کا اجر دے گا تم کو. ہم کو اجر چاہیے، ہم کو ریوارڈ چاہیے، ہم کو اللہ کی خوشی چاہیے، ہم کو اپنے رزق میں برکت چاہیے. تو جسٹ اسٹاپ اٹ. یہ بولنا نہیں ہے ہم کو کہ میں نے یہ کیا، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دنیا بھر میں کہ بہترین رمضان میں اناج کے پیکٹ 10 کلو چاول، دال، شکر، تیل سب دے رہے، اپنے نیچے بزنس کارڈ بھی لگا دے رہے. فائدہ کیا یہ احسان کر کے؟ تم اپنی مارکیٹنگ کر رہے. مارکیٹنگ کرنا ہے تو کہیں اور جا کے کرو، اللہ سے مت کرو. اللہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. جس نے تمہارے اوپر کیا، تمہارا فرض ہے کہ اس کے اوپر احسان کرو. تو آج احسان، یہ لفظ احسان پہ پورا ایک اشرا ہو سکتا پورے 10 مجلس سے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے مدد کی اور کیا کیا کرنا ہے ہم کو. یہ پوری ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن مجھے جانا ہے بی بی خدیجہ کی طرف. تو سب سے پہلا احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرو. اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، عربی میں بولو، کسی میں بھی بولو، ضروری نہیں ہے کہ عربی میں بولے. صبح اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھا دیا. یہ ایک ایک شکر ایک ایک مجلس ہے. میں انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو بتاؤں گا. دوسرا شکر الحمدللہ الذی، غور سے سننا، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ.
کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. کتنا بڑا شکر, یہ ایک پوری مجلس ہے. تیسرا شکر سنو, الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. کہ پروردگار, صبح اٹھ کے بولنا ہے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر اللہ رازق نہیں ہوتا تو سب بھوکے مر جاتے, پیسے والے زندہ رہتے, غریب تو مر ہی جاتا. یوں ہی غریب مر رہا, مدغاسکر کا غریب نہیں مر رہا, بول رہا میں. چوتھا شکر, الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. یہ عجیب شکر ہے, یہ صبح اٹھ کے بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. یہ 4 شکر 4 مجلسیں, انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آئے گا. سب سے پہلے اللہ کا شکر. دوسرا شکر, اس نے امت محمدی میں پیدا کیا تو اہل بیت کی محبت آئی, دوسرا شکر. تیسرا شکر, علماء کا شکر, مجتہدین کا شکر, ہمارے مرجعوں کا شکر, وہ بھی ایک ٹاپک ہے پوری. چوتھا شکر ہمارے ماں باپ کا, کہ والدین, اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا, ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہے ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت کو دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. یہ بھی پوری ایک ٹاپک ہے ماں باپ کی, رائٹس آف دا پیرنٹس. انشاءاللہ پڑھوں گا امام علی کے وقت کہ ماں باپ کی ریسپیکٹ کیا ہے. یہ سارے شکر دنیا کے. اب اگر اللہ کسی کا شکریہ ادا کرے تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی. وہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں, 2, پلیز غور سے سننا, امپورٹنٹ مجلس ہے شہادت کی بی بی خدیجہ کی. 2 ایسی پرسنالٹیز ہیں, 2 ایسی شخصیتیں, 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کا احسان اسلام پر اتنا ہے کہ اگر یہ لوگ سٹارٹنگ میں نہیں ہوتے تو آج کوئی لا الہ الا اللہ بولنے والا نہیں ہوتا. مکے میں اسلام ختم ہو جاتا, پیدا ہوا, رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اسی وقت یہ کلمہ بیٹھ جاتا. مکے کے درندے کافر مشرکین تلواروں کو لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے. اس مکے میں, اور مکے میں رسول نے مدینے سے زیادہ زندگی گزاری. مکے میں 13 برس رہے, 13 ایئرس, اور 11 برس مدینے میں. تو وہ 13 برس جو اسلام رہا وہ صرف 2 شخصیتوں کی طرف سے رہا, 2 پرسنالٹیز, کہ جو دیوار کی طرح کھڑا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج اگر میں مسجد میں لا الہ الا اللہ آرام سے آپ اذان دے رہے, اعتکاف میں بیٹھ رہے, نمازیں پڑھ رہے, اتنا اچھا جمع ہو رہے, تو یہ کس کی قربانی ہے؟ یہ کس کی وجہ سے آج ہم یہاں؟ آج ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے بول رہے ہیں؟ اسلام بھوکا مر جاتا, اسلام ختم ہو جاتا اگر یہ 2 لوگ نہیں ہوتے, ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ, ایک جناب ابو طالب. یہ 2 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جن کے احسان کو اللہ نے مانا ہے, جن کے احسان کو اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا. اب آپ سوچو, خدیجہ آج سب سے زیادہ ظلم, اگر ہسٹری دیکھو اسلام کی, تاریخ دیکھو اسلام کی, سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پہ ہوا تو یہ 2 شخصیتوں پہ ہوا ہے. تاریخ میں, ہسٹری میں خدیجہ کے طرف سے حدیثیں کتنی ہیں رسول سے؟ 8 یا 9. ہماری کتاب سے نہیں بول رہا میں, مسلمانوں کی کتاب سے بول رہا ہوں. صرف 7 یا 8 رسول اللہ کی حدیثوں کو خدیجہ سے کوٹ کیا مسلمانوں نے. جبکہ سب سے زیادہ میریڈ لائف, غور سے سننا, میں پوری ہسٹری پڑھ رہا, سب سے زیادہ میریڈ لائف, شادی شدہ رسول کی زندگی سب سے زیادہ بی بی خدیجہ کے ساتھ گزری.
سب سے زیادہ. شادی سے پہلے آلموسٹ 27 ایئرس، شادی سے پہلے 15 سال، اسلام آنے سے پہلے 15 سال ساتھ رہے، اسلام آنے کے بعد 13 برس ساتھ رہے. آلموسٹ 23 یا 24 ایئرس رسول اللہ نے خدیجہ کے ساتھ میرڈ لائف گزاری. 24 برس، آلموسٹ 24 برس میں صرف 6 یا 7 حدیثیں مسلمانوں نے لی. اور ایک اور ام المومنین ہے مسلمانوں کی، میں نہیں بولتا، آپ سمجھ رہے، وہ ام المومنین سے 1,500 یا 2,000 حدیثیں ہیں. اب آپ سوچو، جن کے ساتھ 4 یا 5 سال لائف گزاری رسول نے، اس سے اگر 1,500 حدیثیں مسلمان آج کوٹ کرتا تو کیا رسول اللہ کو کوئی کام ہی نہیں تھا، صرف ان سے باتیں کرتے تھے؟ کیا بول رہا ہوں میں، سمجھے یار میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ کیا کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے؟ 1,500 حدیثیں یہ مومنہ کی طرف، اس کی طرف سے 4 سال 5 سال میرڈ لائف ہے خالی. اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ان کے ساتھ 6 یا 7 حدیثیں. اچھا، ایک اور بی بی خدیجہ کے اوپر ظلم یہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدیجہ کی شادی ہوئی رسول سے تو اس وقت بی بی خدیجہ ہماری ماں کی ایج 40 ایئرس کی تھی، 40 سال کی. یہ ہسٹری آف ہماری ہسٹری نہیں، میں عام مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھ رہا ہوں. 40 سال کی خدیجہ کی زندگی تھی. میں ممبر سے بول رہا، ابھی آپ کے شہر میں 20-22 دن ہوں اور عید تک ہوں انشاءاللہ. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. جو یہ بولتے ہیں کہ خدیجہ کی ایج 40 ایئرس کی تھی، 40 سال کی تھی شادی کے وقت، یہ ایبسولوٹلی رانگ، غلط. شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا، تمام اہل سنت کے وہ علماء جو غیر متعصب، غیر متعصب یعنی جو پائس تھے، ادھر بھی اچھا لکھا ادھر بھی اچھا لکھا، جو دشمنی اہل بیت میں زیادہ نہیں تھے لیکن زیادہ نہیں تھے، ان لوگوں نے لکھا کہ خدیجہ کی ایج 27 ایئرس کی تھی، رسول اللہ کی 25 سال کی تھی. صرف 2 سال بڑی تھی بی بی اپنے رسول سے، صرف 2 ایئرس. 15 سال بڑی نہیں تھی. کیوں یہ 15 سال بڑا کیا؟ کسی اور کی ایج کو کم کرنے کے لیے. ارے یار، اس کو اتنا چڑھایا کہ یہ لکھا کہ خدیجہ کی پہلے شادی ہو گئی تھی. پلیز غور سے سننا، تمام مسلمان، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہسٹری تمام مسلمانوں کی کتاب میں یہ کہ بی بی خدیجہ واز میرڈ، اس کے بعد آپ ویڈو ہوئی، یا بعض لوگ بولتے ڈیوورسی تھی، بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی جب رسول سے شادی ہوئی. ہمارے تمام علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا. شادی نہیں ہوئی تھی، بی بی کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی، بی بی کنواری تھی. میں بھی بتاؤں گا، بی بی کنواری تھی، بی بی کی کوئی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی. تمام علماء نے وجوہات، ریزنز لکھے کہ نہیں ہوئی تھی. اور ایک ریزن لکھا کہ خدیجہ ماں ہونے والی ہے بی بی فاطمہ کی. ارے یار، جو فاطمہ کی ماں ہوگی، مقام فاطمہ، مقام مادر حسنین، جو مادر فاطمہ کی ماں ہونے والی تھی، وہ کسی اور سے شادی نہیں ہوئی تھی. یہ بی بی کا مقام ہے. سلوات پڑھو بی بی کے نام پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرد. بی بی خدیجہ لعنات بے شمار. بی بی خدیجہ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، ایک ہی شادی نکاح ہوا، وہ رسول سے ہوا. میں بھی واقعہ پڑھوں گا. اس کے بعد جس
ام المومنین جو صحیح بخاری کی ام المومنین ہے، اپنی ام المومنین نہیں، صحیح بخاری کی، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کنواری تھی. ہسٹری یہ بولتی کہ ان کا نکاح پہلے ہوا تھا، اسلام آنے کے بعد وہ نکاح ٹوٹا. وہ شادی شدہ تھی، وہ نکاح ہوا تھا ان کا پہلے. بہرحال اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ کس سے ہوا تھا، کیا ہوا تھا. میں بی بی خدیجہ پہ ہوں. تو بی بی خدیجہ عرب کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی. اب پیسے والی کیسے تھی، یہ ہمارے لیے آج کا میسج ہے. آج ہمارے پاس کیا پیسہ ہے؟ $1 بلین، $1 ٹریلین، ٹریلین ہوں گے. چلو اس سے زیادہ کس کے پاس؟ ٹریلین تو میں بہت بول رہا ہوں، بہت بول رہا ہوں. چلو بلین لگاؤ. $1 بلین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کتنا بڑا آدمی ہے؟ $1 بلین کی ویلیو کیا ہے؟ خدیجہ اس مومنہ کا نام ہے جس کو پورا عرب ملکۃ العرب کہتا تھا. مذاق نہیں ہے. آج انٹرنیٹ ہے، آج ٹیلی فون سسٹم ہے، آج کمیونیکیشن سسٹم اسٹرانگ ہے. آپ مدغاسکر میں بیٹھ کے دنیا کے کسی حصے میں بھی بات کر سکتے، ویڈیو کالنگ کر سکتے، اپنے بزنس کو دیکھ سکتے. خدیجہ کے زمانے میں مکے میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے خدیجہ کا بزنس کتنا سپریڈ تھا، کتنا پھیلا ہوا تھا. آپ امیجن کریں گے خدیجہ کا بزنس یمن تک تھا. یمن، ویئر از مکہ اینڈ ویئر از یمن. خدیجہ کا بزنس ایران تک تھا، خدیجہ کا بزنس ایجپٹ تک تھا، خدیجہ کا بزنس نیچے سندھ تک تھا. یعنی آدھی دنیا کے اوپر خدیجہ بزنس کرتی تھی. کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا. مکے میں بی بی رہتی تھی اور آپ کے پاس 70,000 کیملز تھے. 70,000 کیمل. ایک ایک کیمل سمجھو آج کا، میں مثال دے رہا، آج کا 40 فیٹ کا کنٹینر، پورا جو سامان ہوتا وہ کیمل پہ رکھا جاتا، رکھ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سامان جاتا تھا. اس زمانے میں شپ نہیں تھی، اس زمانے میں کیملز کے اوپر یہ سامان یہاں سے وہاں جاتا تھا. تو آپ کا بزنس جو تھا، آپ مختلف لوگوں کے سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی، وہاں سے سامان لے کے یہاں تھی. پوری آدھی دنیا میں یمن تک خدیجہ کا بزنس، سیریا تک خدیجہ کا بزنس، پورے سعودی عربیہ میں، پورے گلف میں، پورے ایران تک، ادھر نیچے ایجپٹ تک، سینٹرل افریقہ. بعض لوگوں علماء نے تو نیچے بھی لکھا اتنا بڑا بزنس. 70,000 کیملز، 24 آورز آپ کی ٹریولنگ، 24 آورز آپ کا بزنس کا کاروانز موو ہوتے رہتے تھے. آپ امیجن کرو اتنے بڑے بزنس کی مالکہ کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا. اتنے بڑی. اچھا ایک بات یہاں بولوں، میرے زبان سے جملہ نکلا وہ بتانے کے لیے. خدیجہ جب تک زندہ تھی رسول اللہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. 23 ایئرس تک ایک ہی وائف کے ساتھ زندگی گزاری. جیسے مولا علی نے جب تک بی بی زہرا زندہ تھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. تو جتنے آئے بعد میں وہ سب خدیجہ کے بعد آئے. اسی لیے کسی رسول کی وائف کو یہ نہیں بولا جاتا. کیا بولا جاتا؟ اور خدیجہ کو کیا بولا جاتا؟ خدیجہ کو بولا جاتا خدیجۃ الکبریٰ. کبریٰ کے معنی بڑے. دشمن بھی بول رہا بڑے وہی تھے، اور جتنے چھوٹے ہیں صغریٰ ہے. وہ جتنے دوسری رسول کی وائفز تھی وہ 3 سال 4 سال 5 سال 1 سال خود آ کے پیش کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہمارے سے، ہماری بیٹی سے آپ کا نکاح، آپ نکاح کر لو رشتہ بنانے کے لیے. ایک چیز یاد رکھو، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا. تو خدیجہ اس بیوی کا نام ہے کہ جو خدیجۃ الکبریٰ، تاریخ میں، ہسٹری میں کبریٰ سے کوئی حدیث ہے تو خدیجۃ الکبریٰ. ام المومنین کبریٰ مطلب خدیجۃ الکبریٰ.
اتنا بڑا بزنس ہے خدیجہ کا، لیکن بی بی کا پورا، اچھا اسلام ابھی نہیں آیا، غور سے سنو، اسلام ابھی نہیں آیا، اس کے باوجود خدیجہ کا پیسہ اتنا پاک تھا. یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں. اسلام نہیں آیا، حلال اور حرام نہیں معلوم عام طور پہ، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس کے باوجود خدیجہ کا پیسہ اتنا پاک تھا کہ اللہ نے پورا پیسہ اسلام پہ خدیجہ نے صرف کیا، پورا پیسہ اسلام پہ خرچ کیا. اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب تم تو غریب تھے، ہم نے مال دیا. کیا بول رہا یار، ہم نے مال دیا. پیسہ خدیجہ دے، اللہ اپنی طرف نسبت کرے. آپ یہ بات چھوٹی بات نہیں، سب سے بڑی بات تھی کہ خدیجہ کا پیسہ اتنا پاک تھا. اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں. مدینہ اسلام آ گیا، رسول اللہ مدینے میں آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام ہے مسجد زرار. سب کو معلوم ہے، میں یوتھ کو بول رہا ہوں. ایک مسجد مدینے میں بنائی گئی رسول کے سامنے. اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار. آج بھی مدینے میں وہ جگہ موجود ہے. کبھی میرے ساتھ عمرے پہ چلو گے تو میں بتاؤں گا، فری لے کے جاتا ہوں. چلنا ہے؟ اب مجلس کے بعد لائن لگنے والی ہے مجھے معلوم ہے. ہر سال بامبے سے ایک گروپ کو لے کے جاتا ہوں، خوجے بھائیوں کا گروپ ہے، المنتظر ٹورز خوجوں کا، اور ایک عمرہ ان کے کو لیڈ کرتا. میں لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا. ایک زیارت اور ایک عمرہ. تو عمرے پہ جا کے مدینہ منورہ میں ایک ایک زیارت بتاتا ہوں جو ہماری زیارت ہے، شیعوں کی زیارت ہے. عام زیارت نہیں، عام تو سبھی کرتے ہیں. خاص زیارت جہاں بی بی سغرا نے آخری مرتبہ قافلے کو خدا حافظ کہا تھا، مباہلہ ہے، وہ کنواں ہے. بہرحال جو شیعوں کی زیارتیں ہیں وہ وہاں پہ مسجد زرار بھی لے کے جاتے. آج تو ایک میدان ہے وہاں پہ، ایک جگہ ہے مسجد زرار. رسول کے زمانے میں مدینے میں ایک مسجد بنی، لوگوں نے مسجد بنائی. آ کے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آ کے نماز پڑھیے. آپ پہلی نماز آپ پڑھیے. پورے مسلمان آ گئے کہ مسجد بنائی، مسجد. رسول نے کہا ٹھہرو ابھی، میں تو بغیر اللہ کی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، میں صاحب ما ینطق عن الہوا ہوں. اب کہا میں ویٹ کر لوں، ذرا بگ باس سے پرمیشن لے لو. رسول نے نہیں کہا وہ میں بول رہا. رسول نے کہا لیٹ می ٹیک دا پرمیشن فرام اللہ. تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سمجھے بھی نہیں. جبرائیل آ گئے فوراً، آ کے کہا السلام علیکم. رسول نے کہا علیکم السلام. کہا اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے. اللہ کہہ رہا ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، وائی آر یو گوئنگ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تم اس مسجد میں انٹر بھی نہیں ہونا، اپنا قدم پیر بھی نہیں رکھنا اس مسجد میں، بلکہ اس مسجد زرار کو جلا دو اور اس کی جو راکھ ہے ایشے سے ہوا میں اڑا دو. مسجد 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 بنی تھی رسول کے زمانے میں. اللہ کہہ رہا میرے حبیب اس مسجد کو جلا دو. لکڑی تھی، اوپر کھجور کے درخت کے وہ تھے، پتے تھے، کہا جلا دو اور اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دو. کیوں؟ پوچھا کیوں؟ تو کہا دو ریزن ہے. ایک منافقت، شر پیدا کرنا، یہ پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے ابھی، اور دوسرا یہ حرام کی دولت سے بنی ہے. دوستو اسلام آنے کے بعد حرام کی دولت تھی. خدیجہ کی دولت اسلام سے پہلے پاک تھی. آپ سمجھ لیں میری بات. زرار مسجد بنی رسول کے زمانے میں، اس کو جلا دیا گیا صرف اس لیے کہ حرام کی دولت تھی. اب آپ سوچو کہ خدیجہ کا پیسہ کتنا تھا، کتنا پاک پیسہ تھا، اور کتنا پیسہ تھا. اب میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک روایت بتاتا ہوں. صحیح بخاری مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب، کئی زمانے سے صحیح ہو رہی، آج تک صحیح نہیں ہوئی. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. اگر صحیح ہے تو لکھ کیوں رہے صحیح؟ کئی زمانے سے صحیح ہو رہی، ہر سال صحیح ہوتی، لیکن اب تک صحیح نہیں ہوئی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مکے میں قحط پڑا، یعنی بارش رک گئی، ڈراٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، ڈراٹ آ گیا. تو
اللہ کا رسول گھر میں داخل ہوا شادی کے بعد. ابھی میں شادی کا واقعہ پڑھوں گا. شادی کے بعد گھر میں داخل ہوا, اسلام آ گیا. اسلام آ کے 5 6 7 سال ہو گئے. اللہ کا رسول انٹر ہوئے. جب انٹر ہوئے تو اللہ کے رسول کا چہرہ بہت اداس تھا, ویری سیڈ. تو بی بی خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ تو کہا کہ خدیجہ تم دیکھ رہے ہر طرف قحط ہے, لوگ بھوکے مر رہے اور میرے پاس تو پیسے نہیں, اسلام کے پاس پیسے نہیں. بس رسول کو سید دیکھا, تکلیف میں دیکھا. خدیجہ نے اپنے پورے قبیلے کو بلایا, ٹرائب کو, جیسا آپ کا پورا خاندان ہوتا نا, پورے قبیلے والوں کو بلایا, پورے اپنے خاندان کے 100 200 300 آدمی کو بلوایا اپنے گھر پہ. اللہ کا رسول بھی بیٹھے ہوئے, بی بی خدیجہ بھی بیٹھے, پورا خاندان آیا. خاندان آنے کے بعد یہ روایت صحیح بخاری میں خلیفہ اول نے لکھی. ان کا نام تو آپ جانتے نا, خلیفہ اول سے روایت ہے صحیح بخاری میں. کہا کہ ہم نے دیکھا کہ پورا خاندان آیا اور خدیجہ نے اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو حکم دیا, سرونٹس کو حکم دیا, نوکر کو حکم دیا کہ میرا مال لے کر آؤ. تو خلیفہ اول یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ سونے کی اینٹ سمجھتے برک, آج تو خالی ہم کتابوں میں پڑھتے, دیکھا تو نہیں کبھی. اتنی بڑی بڑی سونے کی اینٹ غلام سر پہ رکھ کے لانے لگے. کہا لا کے رکھنے لگے, اتنا ایسا رکھ دیا کہ ایک دیوار بن گئی, انہیں پورا ایک دیوار بن گئی. پورا مال, ڈائمنڈ, پلیٹنم, گولڈ, سلور سب لا کے رکھ دیا. پتہ نہیں کس کس کے منہ میں پانی آ رہا تھا, نہیں منہ میں پانی آ رہا ہوگا, کتنے ڈائمنڈز, کتنے وہ ہیں, پورا آ کے کھڑا. خلیفہ اول کہتے ہیں بی بی خدیجہ پردے کے پیچھے آئی, پردہ باندھا گیا, پردے کے پیچھے خدیجہ آئی, اپنے پورا خاندان کو جمع کیا. اللہ کا رسول بھی بیٹھا ہوا. کہا کہ اے میرے خاندان والوں, اے میرے قبیلے والوں, یہ پورے پیسے کی مال کی مالک میں ہوں, اور آج سے میں یہ پورا پیسہ اللہ کے رسول کو دیتی ہوں, ہبہ کرتی ہوں. آج سے اس پیسے کی مالک میں نہیں, رسول ہے. ایسا نہیں. دوستو آپ نے کتنی آسانی سے سنا, میں نے کتنی آسانی سے پڑھا. مذاق ہے, ہم $1 نہیں دیتے, $1 ہم کسی کو نہیں دیتے. خدیجہ نے پوری دولت جو کمائی تھی وہ پوری دولت اسلام کو دے دی. اگر اس وقت خدیجہ مال نہیں دیتی تو مسلمان بھوکا مر جاتا. آج سب سے بڑا احسان ہے ہماری ماں کا, اتنا پیسہ دینے کے بعد بھی خدیجہ نے پوری زندگی یہ نہیں بولا کہ میں نے دیا. ارے یار, پوری زندگی نہیں بولا میں نے دیا. آج ہم $100 کسی کو دے کے $500 اگر دے دیا تو 1000 لوگوں کو بولتے یہ کہ یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. اللہ نے اس احسان کا بدلہ ایسے اتارا کہ خدیجہ کی اولاد پہ اللہ نے قیامت تک کے لیے خمس کو واجب کر دیا. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. جو ہم خمس دیتے ہیں یہ خدیجہ کا احسان اتارے دنیا میں ان کی اولاد کے. لیکن خمس دیتا کون ہے؟ مجھے آج خمس سے بولنا نہیں. تو یہ ہے احسان خدیجہ, اتنا مال. آج ہم تھوڑا سا پیسہ دے کے ہم 1000 لوگوں کو بولتے, ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں مداگاسکر اگر میں بولوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مداگاسکر کے لیے بول رہا. میری عادت ہے کہ جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ مین کہ مداگاسکر, میں تو گلوبل میسج دے رہا ہوں. ہم تھوڑا سا دے کے 1000 لوگوں کو بولتے. اگر تم نے اسی لیے کہا رمضان میں جتنا دو گے 70 ٹائمز 100 ٹائمز اللہ اس کا عطا کرے گا, یہاں بھی اور ہیئر آفٹر بھی. مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے وہ دنیا میں جب تم دیتے ہو کسی کو, سب سے زیادہ فائدہ. دیکھیں نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, یہ سب جو چیزیں ہیں نا وہ ایک طرف ہے, اس کا اجر ہے, اس کا ریوارڈ ہے, اس کا انعام ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ملتا ہے
مرنے کے بعد وہ دنیا میں جب تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، لوگوں کو دیتے ہو. ختیجہ کی سیرت اگر آج میں بی بی ختیجہ کی مجلس پڑھ رہا، اتنا بڑا کراؤڈ مجھے سن رہا یہاں بیٹھ کر مدغاسکر کے امام بارگاہ میں، شب شہادت اگر تم بیٹھے ہوئے تو ایک ایک صفت تو ختیجہ کی اپنی لائف میں لے کر آؤ. ہم ایک کوالٹی تو بی بی ہماری ماں کی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، ایک چیز تو لانا اپنی زندگی میں. کم از کم آج کی ایک چیز بی بی ختیجہ کی لا لو کہ جتنا ہو سکے دیتے جاؤ اور دے کے بولو نہیں. ختیجہ نے پوری زندگی نہیں بولا، کبھی نہیں بولا یہ بات کہ میں نے دیا رسول کو، اور اتنا دیا کہ ملکۃ العرب عرب کی انگلش میں جس کو ریچسٹ لیڈی آف عرب، ریچسٹ لیڈی جس کی دولت کا کوئی حساب نہیں تھا، پورا دے دیا. اور اسی لیے بار بار یہ تاکید ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے دو، مردوں کے لیے دو. جتنا تم مردوں کے لیے دو گے رمضان میں ختیجہ کے نام پہ، اتنا تم کو اجر ملے گا. یہاں دیتے یہاں دو، انڈیا پاکستان میں دیتے انڈیا پاکستان میں دو، عراق میں بھیجتے عراق میں بھیجو، لیکن دو مردوں کے لیے. اس لیے کہ آج تم کو پتا نہیں کہ کس حالت میں تمہارے مردے قبرستانوں میں، ہم کو نہیں معلوم. اگر آج تم ختیجہ کے نام پہ دو گے تو تمہاری زندگی کو اللہ اتنا رزق میں برکت عطا کر دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے ہمارے مردے کس حالت میں، ہم کو کیا معلوم؟ مجھے پتا نہیں یہاں کے قبرستان کا حال کیا ہے. مجھے آج جانا تھا لیکن I'm sorry کہ میں نہیں جا سکا. لیکن یہاں کے قبرستان میں مجھے پتا نہیں کہ کس حالت میں. کتنے 100 سال پرانا ہے؟ 100 سال پرانا ہے؟ 50 سال ہے؟ 20-25 ہزار لوگ ہیں وہاں دفن. 10,000 ہے؟ کتنے نہیں ہے؟ بس 300-400. ماشاءاللہ یار مدغاسکر میں تو لمبی لمبی زندگی ہے. ہاں کیا بات ہے یار، یہیں آ کے رہ جانا آپ تو. اگر زندگی چاہتے تو مدغاسکر میں، اب دنیا بھر میں بولوں گا جا کے کہ 300-400. ماشاءاللہ ویری گڈ ویری گڈ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، 100 برس کی زندگی دے یار. ہاں اپنا معاملہ ہے تو سب اللہ یامین بول رہے. دیکھو مولا سب کی زندگی کو بڑھا دے. 300-400 ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا بڑا قبرستان. اور ایک کیسے دفن کرتے؟ ایک کے اوپر ایک؟ ابھی جگہ بہت ہے، لیکن اگر ایک کے اوپر ایک دفن بھی ہو رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے. محرم میں محرم ہو، باپ بیٹا بیٹی باپ کے ساتھ ہو سکتی، ماں کے ساتھ بیٹا بیٹی ہو سکتی. اگر ایک ساتھ بھی ہو رہا کوئی حرج نہیں. بعض وقت کیا ہوتا، ماں بڑی نیک ہے، میں گنہگار، ماں کی برکت سے میں ان کی قبر میں جاؤں گا تو ثواب مل کے ان کی برکت سے مجھے میرے اوپر برکت آ جائے گی. یہ اس کا کرم ہے اللہ کا. اگر کسی نیک کے ساتھ تم جا رہے تو اس کی برکت آئے گی، لیکن یہ وائس ورثہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہگار کے پاس تم جا رہے تو تم کو بھی لگ جائے گا. وہ ویسا نہیں. اللہ ستار العیوب ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے. اللہ عذاب کا بھی ظاہر نہیں کرتا، نیکی کو ظاہر کرتا. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر ایک کے اوپر ہو رہے بھی تو کوئی حرج نہیں. آپ دفن ہو، تمہارا باپ نیک ہے، تم اس کے باپ کے اب بھی 15 سال ہو گئے تو اس کے اندر دفن ہو جاؤ، کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ اس کے اندر دفن ہو گئے تو باپ کی نیکیاں بیٹے کو ضرور آئے گی. اللہ اس کا اجر دیتا، ماں باپ کا اجر اولاد کو دیتا. اسی طرح ماں اگر نیک ہے تو چلے جاؤ ماں کے پاس. جتنا ہو سکے اوپر اگر آ سکتے تو آ جاؤ، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ کہیں دور جانے سے بہتر بیٹا آئے گا تو باپ پہ بھی پڑے گا، ماں پہ بھی پڑے گا، دادا پہ بھی پڑے گا، دادی پہ بھی پڑے گا. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. تو آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچتا نا وہ اللہ کے نام پہ دینے کا. ہر آدمی خود حساب کرے، ہر آدمی خود حساب کرے کہ مجھے رمضان میں میرا بجٹ کیا ہے. رمضان میں اگر میری صرف ایک افطاری ہے تو یہ وہ مت بولو. لوگ بولتے ہیں مولانا کتنا دیں گے، ہم نے تو اتنا دیا آپ کیا دیں گے. دوسروں کو بھی دینا چاہیے نا. کبھی یہ مت سوچو کہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے. اگر تم کو موقع مل رہا تو تم دے دو. تم شکر اللہ کا ادا کرو کہ تم کو توفیق ملی. شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو توفیق دی. ایک رمضان میں بہترین عمل بی بی ختیجہ کہتی کہ اگر تم صدقہ دو گے، غریب کو دو گے،
خدیجہ کے پاس کئی سو کنیزیں اور غلام تھے، کئی سو سرونٹس تھی. کیوں؟ وہ ان کے خاندان کو پال رہی تھی. اور یہ بھی بولتی تھی کہ یہ سارے کنیزہ غلام اللہ نے ان کے رزق کو میرے رزق میں رکھا. کتنی بڑی بات ہے، ان کے رزق کو میرے رزق میں رکھا. تو کوشش ہمیشہ یہ کرو کہ رمضان میں اس آخرت کی، بی بی خدیجہ کا جو پیغام ہے وہ یہی کہ آخرت کے بارے میں سوچو، جتنا ہو سکے دو، جتنا ہو سکے دو. جتنا تم دو گے، تم یہاں پہ مثال کے طور پہ $100 دے رہے، ہو سکتا ہے پروردگار اس $100 کے بدلے میں 100 محل تم کو عطا کرے. آپ کو معلوم ہے مسجد کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کا رسول بولتا، غور سے سنو، ایک اینٹ سمجھتے نا، ایک اینٹ اگر اللہ کا رسول بولتا، بی بی خدیجہ سے روایت ہے یہ کہ اللہ کا رسول بولتے کہ اگر ایک اینٹ کسی مسجد میں تم لگاؤ گے تو اللہ ایک اینٹ کے بدلے میں ایک خصر عطا کرے گا، ایک زمرد کا پیلس عطا کرے گا. اب آپ سوچو، ایک اینٹ کی کیا ویلیو ہے؟ $100. بی بی خدیجہ بولتی کہ اگر تم مسجد میں چراغ جلاؤ تو اللہ تمہاری زندگی میں چراغ جلا دیتا، تمہاری زندگی میں روشنی کر دیتا. مثال کے طور پہ آپ یہ مسجد میں آ رہے، امام بارگاہ میں آ رہے، یہ بلب فیوز ہو گیا، یہ ایک بلب فیوز ہو گیا. میں روز آ رہا اور روز دیکھ رہا یہ بلب فیوز ہے. میں بولا میں کیوں لگاؤں؟ یہاں کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ لوگ لگائیں گے. وائی شوڈ آئی پٹ؟ مسجد جا رہے، اوپر مسجد میں جا رہے، ایک بلب فیوز ہو گیا. میں بولا میں کیوں لگاؤں؟ جو جماعت کے لوگ ہیں وہ لگائیں گے. ڈیلی میں دیکھ رہا، جماعت کے لوگ لگائیں گے نہیں لگائیں گے وہ سیکنڈری چیز ہے. اگر تم کو موقع ملا تم فوراً آگے بلب لگا دو، اس لیے کہ تم یہ بلب یہاں نہیں لگا رہے، اپنی خبر میں روشنی کر رہے. لیکن اب یہ نہیں کرنا کہ جب میرے کو بلب لگانا ہے، مولانا نے کہا یہ بلب فیوز ہو گیا لگاؤ، مغرب کے وقت پوری مسجد بھری ہوئی ہے، میں بلب کو ایسے لے کے آ رہا ہوں، ایسا لے کے آ رہا ہوں کہ پورا مجمع دیکھے کہ عابد بلرامی ایک بلب لگا رہا. اس سے بہتر بلب کو لو پھوڑ دو نیچے، توڑ دو نیچے، کوئی فائدہ نہیں ہے. بتا کے کوئی کام نہیں کرنا، جو کرو دل سے کرو. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، یہاں نہیں دیکھا. یہاں کے لوگ تو بالکل پرفیکٹ مومن ہیں، مدغاسکر ماشاءاللہ. لیکن میں نے دوسرے شہروں میں دیکھا بلب لے کے، میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہا بلب لگانا ہے. ارے لگانا ہے تو رات کے اندھیرے میں لگا، خاموشی میں لگا، دن میں لگا، پبلک میں کیا لگا رہے؟ کہا مولانا معلوم کیسے ہو کہ یہ میرا بلب ہے؟ دوستو یہ فکر کو نکالو، یہ سوچ کو نکالو. یہ خدیجہ کا میسج ہے، یہ سوچ کو نکالو کہ جو کرنا ہے تم اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے معصوم کے لیے کرنا ہے. ملکۃ العرب اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی ریچسٹ لیڈی کبھی زبان پہ نہیں آیا. آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب اسلام 5 سال کا تھا، جب بی بی کی ولادت ہوئی معراج کے بعد، بی بی زہرا کی سن 3-4 سال کی ہے. بی بی زہرا نے اپنی ماں کے ساتھ صرف 7 یا 8 برس گزارے، 7 یا 8 برس خالی ماں کے ساتھ جو زندگی گزاری، 8 برس. بی بی زہرا مکے میں ایک یہودی، پیسے والا یہودی تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی. اس نے دعوت دی اللہ کے رسول کو، کہا کہ آپ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو میرے گھر میں بھیجیے. آپ سوچو خدیجہ پورے عرب کی ریچسٹ لیڈی، ملکۃ العرب. آج تھوڑا پیسہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم کسی غریب سے بات نہیں کرتے، تھوڑا پیسہ آ جائے تو ہم مسجد اور امام بارگاہ نہیں آتے. میں آپ کو ایک چیز بول رہا، اتنا بڑا مجمع سن رہا مجھے، کہ کبھی بھی یاد رکھو مسجد اور امام بارگاہ نہیں چھوڑنا. تمہاری زندگی اگر مدغاسکر میں چل رہی تو امام بارگاہ میں آنے سے چل رہی. امام بارگاہ مسجد تمہاری پہچان ہے. کسی سے ڈر کر مسجد میں یا امام بارگاہ میں آنا مت چھوڑو. ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ مسجد اور امام بارگاہ ہے. میری بات سمجھ میں آئی بات؟ امام بارگاہ کو کبھی نہیں چھوڑنا.
تم شکر کرو یار، شکر کرو 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ تو حسین کے گھر میں آ رہے تو برکت نہیں ملے گی؟ بی بی زہرا جہاں پہ آتی ہے وہاں گھر میں کی برکت نہیں ہوگی؟ کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جو تمہارے اوپر اب آنے والی تھی، ہم کو نہیں معلوم کہ کتنی مصیبتیں. اب مجھے کیا معلوم کہ میں یہاں سے اتروں اور مجھے بخار آ جائے، مجھے کوئی پرابلم ہو جائے، میری کوئی بیماری جو اندر چھپی ہوئی ہے وہ باہر آ جائے. ہو سکتا کہ میں نکلتے ہی بیماری آ جائے، ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کیا ہے. لیکن حسینیہ میں، امام بارگاہ میں جب تم آتے ہو، مجلس حسین میں بیٹھتے ہو، یہ تمہارا ایمان ہے کہ ختیجہ کی بیٹی ہماری شہزادی فاطمہ مجلس میں آتی ہے. جب بی بی مجلس میں آتی ہے تو جتنے عزادار آتے ہیں ان سب کے اوپر نگاہ پڑتی ہے. ایک نگاہ فاطمہ پڑ جائے تمہاری زندگی بدل جائے. ہمیشہ یاد رکھو، اور اکیلے مت آؤ، بچوں کو ساتھ لے کر آؤ. اس لیے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ. آج ہم ہیں چلے جائیں گے لیکن بچے یہ حسینیہ کو آگے بڑھائیں گے. جنریشن بعد جنریشن، نسل بعد نسل عزاداری حسین کو چلانا ہے. تو کسی کے پریشر میں آ کے، کسی سے ڈر کے، کسی سے خوف کے کہ یار وہ کیا ہوگا، کوئی پکڑ لے گا، کوئی کڈنیپ کر لے گا. بابا میں آپ سے بار بار ایک جملہ بول رہا، ممبر سے بول رہا، مولا حسین کے سامنے بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، اس سے زیادہ ہاتھ جوڑ کے کیا بولوں. زیارت وارثہ گھروں سے پڑھ کے نکلو، کوئی ٹچ نہیں کرے گا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھ کے نکلو، کوئی ٹچ نہیں ہوگا. انشاءاللہ اب اس کو ہسٹری بنانا، ہسٹری. اب انشاءاللہ بی بی زہرا تمہارے ضامن ہے، جس کی ضامن حسین کی ماں بن جائے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ مت بولو یار کہ آج ہالیڈے ہے، کل منڈے ہالیڈے، مدغاسکر میں تو ہم لوگ سب آج آ گئے، کل بچوں کو چھٹی ہے تو آ گئے، کل نہیں آئیں گے. یار 20 دن اور رمضان کے ہیں نا، شکر کرو. 21 دن ہے نا، شکر کرو کہ پورے رمضان میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر حسین کی عزاداری میں تم بیٹھ گئے. سال بھر کا اگر کمفرٹ چاہتے، سمجھ رہے کمفرٹ کس کو بولتے، آرام چاہتے، مرنے کے بعد آرام چاہتے، ہو سکتا میرے، پلیز غور سے سنو، ہو سکتا میرے پورے زندگی کے اعمال ایک طرف آ جائیں، ایک طرف، اور خالی بی بی زہرا یہ بول دے کہ یہ میرے حسین کی مجلس میں جاتا تھا. سمجھے میری بات؟ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی یہاں پہ کہ ایک بی بی بول دے کہ یہ میری مجلس میں جاتا تھا تو سارے اعمال ایک طرف اور بی بی کی سفارش ایک طرف، واسطہ ایک طرف. آپ کے ملک میں تو آپ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں واسطہ کیا چیز ہے. واسطہ فوق القانون ہے. قانون ایک طرف ہے، واسطہ ایک طرف. اگر کسی کا اچھا واسطہ ہے تو اس کے کام ایسے بن جاتے، اور واسطہ نہیں ہے تو بیچارہ لائن میں کھڑے رہتا. تو ہم عزادار حسین لائن میں نہیں رہیں گے، بی بی کی نظر کرم رہے گی اگر روز حسین یہاں ہوگے تو. میں اپنا پروموشن نہیں کر رہا، میں سال بھر کی بات کر رہا آپ سے. میرے پاس آتے آؤ، نہیں آتے نہیں آؤ، آپ کی مرضی. لیکن سال بھر حسینیہ آتے رہو. 7 بجے آؤ، 8 بجے، 8 بجے آؤ، 9 بجے چلے جاؤ. بچوں کو لے کے آؤ، میں ایک ہی انسسٹ کر رہا، بچوں کو لے کر آؤ. بچوں کو لے کر آ گئے تمہاری زندگی صحیح بنے گی. بچے تمہارے لیے بچہ کے رکھیں. کل کا واقعہ یاد ہے بس. تو آئی ایک یہودی عورت آئی اور آگے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ اپنی بیٹی کو ہماری بچی کی شادی میں بھیجیں. اب آپ سوچو، ملکۃ العرب سب سے پیسے والی خاتون بی بی ختیجہ. بی بی ختیجہ کے اوپر کل بھی پوری مجلس بی بی ختیجہ پہ ہوں گی. اتنے واقعات ہیں کہ میں بھی واقعات کو میں نے کچھ چھیڑا ہی نہیں زیادہ. آپ بولیں گے 1 گھنٹہ پڑھ لیا پھر بھی نہیں چھیڑا. تو آئے، آ کے کہا اپنی بیٹی کو بھیجو. اتنی پیسے والی عورت، ایک بیٹی. ہر ماں کی کیا خواہش رہتی کہ میری بیٹی اچھی سچ کے جائے، میری بیٹی کو جویلری ہو، غریب سے غریب ماں ہوگی، شادی کا لباس. اور یہ عرب کی سب سے پیسے والی خاتون، ان کی کتنی خواہش ہوں گی، وہ بھی فاطمہ جیسی بیٹی. اب جب آئے، دعوت آئی، شادی میں جانے کا وقت آیا، ختیجہ نے دیکھا
کہ فاطمہ کے پاس ایک شادی کا لباس نہیں ہے، ایک لباس، ایک ڈریس نہیں ہے، ایک ڈریس نہیں ہے، ڈریس ہے تو اس پہ پیچز لگے ہوئے، پیون لگے ہوئے. بی بی خدیجہ ایسا سر کو جھکا کے بیٹھ گئی، سر کو جھکا کے بیٹھ گئی. کمپلین نہیں کیا رسول اللہ سے کہ میں اتنا پیسہ آپ کو دی، میرے بچی کو ایک ڈریس نہیں ہے. یہ ہے خدیجہ، یہ ہے خدیجہ. میں سٹوری نہیں سنا رہا، میں ریالٹی پیش کر رہا. and I want a change, I want change in our lives. فکر کرو، سوچو میں کیا بول رہا. یہ وہ بھی جو عرب کی سب سے زیادہ پیسے والی عورت، ایک بیٹی، شادی میں جانے کا ڈریس نہیں ہے، جویلری نہیں ہے، رسول کی بیٹی، کائنات کے مالک کی بیٹی، عرب کی پیسے والی خاتون کی بیٹی، جبکہ اتنا پیسہ تھا چند سال پہلے، پورا پیسہ اسلام پہ ختم، اب کچھ نہیں. بی بی ایسا بیٹھی، 5 سال کی بی بی فاطمہ آتی ہے، آ کے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار کر کے بولتی ہے، ماں افسوس مت کرو، لباس عورت کا زیور نہیں ہے، اس کا تقوی عورت کا زیور ہے. یہ فاطمہ ہے، لباس زیور نہیں ہے، اس کا تقوی اس کا زیور. یہ بی بی نے درس دیا. یہ خدیجہ کا پیغام کہ اتنا دینے کے بعد بھی she never complained, she never said میں ابھی ہوں 20 دن، تاریخ سے ایک ورڈ بتاؤ، ایک جملہ بتاؤ خدیجہ کا کہ خدیجہ نے رسول سے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی دولت آپ کو دی ہے اور مجھے کیا ملا. she never said، وہ کبھی نہیں بولی. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا، ہمیشہ اللہ. میں بات کو روک رہا، میرا 1 گھنٹے کی 50-55 منٹ کی مجلس ہوگی، 55 منٹس کی مجلس ہوگی. ابھی تو بی بی کے اور واقعات پڑھنا ہے، شادی کا واقعہ پڑھنا ہے اور دوسری چیزیں پڑھنا ہے، وہ کل بھی پڑھوں گا. کل کی مجلس بھی بی بی خدیجہ پہ ہوگی، لیکن اگر سب کے پاس ٹائم رہا تو آ جانا انشاءاللہ. تو ویری امپورٹنٹ ہے. اب جتنے دن رمضان کی امپورٹنٹ نائٹس آ رہی، تو پھر اتنا دینے کے بعد آج میں میری ماں خدیجہ کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا، کیا لیا؟ شکر، ایثار، شکر. ہر مصیبت پہ شکر، یہ خدیجہ کا پیغام ہے. ہر نعمت کے اوپر شکر، یہ خدیجہ کا پیغام ہے. کبھی کمپلین مت کرو اللہ سے کہ وائی می، میں تو روز امام بارگاہ جاتا، میں تو اتنے ڈونیشن دیتا، اتنی عبادت کرتا، یہ مصیبت میرے پاس کیوں آئی؟ مجھ سے کہا مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، یہ پریشانی میرے پاس کیوں آ رہی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی پریشانی نہیں جاتی. تو میں نے کہا اچھا اس کے پاس جانا تھا، آپ کے پاس نہیں آنا تھا. کبھی یہ مت سوچو، ہمیشہ شکر ادا کرو کہ اگر پریشانی آئی ہے تو جو پریشانی آئی ہے وہ پریشانی کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی، بی بی دور کر دے گا. اب آخری چیز خدیجہ کا ایک تحفہ دے کے جاتا آپ کو کہ آج سے لے کے شب قدر تک، آج سے لے کے، پھر سنو، 9 رمضان کی رات سے لے کے شب قدر تک روزانہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے خدیجہ کو ہدیہ کرنا. میں آپ کو یہ ایسا تحفہ دے رہا جیسا ملکۃ العرب بی بی خدیجہ ہے نا، تم کو ملکۃ المداگاسکر بنا دے گی. شک ہے؟ ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے خدیجہ کی عطا میں؟ خدیجہ اس بی بی کا نام ہے. صرف اس سے اندازہ لگا لو خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے. فاطمہ کی ماں کا نام جو سیدۃ النساء العالمین ہے. بی بی فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، یعنی ساری عالمین کی عورتوں کی سردار کا نام بی بی فاطمہ ہے. ساری ایک یہ دنیا نہیں، عالمین، ساری عالمین کی عورتوں کی ماں کا نام سردار کا نام بی بی فاطمہ ہے. اس کی ماں کا نام خدیجہ ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ خدیجہ کون ہے. 11 اماموں کی ماں کا نام فاطمہ ہے اور اس کی ماں کا نام خدیجہ ہے. یہ ہے بی بی خدیجہ. لاکھوں کروڑوں ٹریلین سلام میری ماں خدیجہ کو آپ سب کی طرف سے ایک باواز بلند خراج عقیدت بی بی خدیجہ کو پیش کروں.
باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دوستو کل سے میں عورتوں کو بھی بول رہا، میری بہنوں کو بھی بول رہا، میرے بچوں کو بھی بول رہا، یو ٹرائی 100 مرتبہ، اور روز بیوی کو آج سے 22 شب قدر تک روز سلام کرنا، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا مادر فاطمہ، السلام علیکہ یا آئمۃ الہدیٰ، اس طرح سے بیوی کو ایک ہی سلام کرو کافی ہے، السلام علیکہ یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ بول دو، خالی روز سلام کرو اور 100 مرتبہ صلوات پڑھو۔ کتنی دیر ہوگی؟ 5 منٹ۔ اب پڑھ کے یہ ہدیہ کرو، گفٹ کرو، تحفہ کرو، کہ یہ تحفہ، یہ گفٹ میں میری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دے رہا ہوں، بس۔ اس کے بعد دیکھو کہ یہ 22 دن کے اندر انشاءاللہ جو تمہاری رکاوٹیں، جو پرابلمز ہیں نا، وہ مادر خدیجہ تم کو عطا کیسے کرے گی، کس طرح دے گی۔ بس 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، کل میں یہیں سے شروع کروں گا، کل کی مجلس بھی مکمل بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے نام پہ ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ دوستو اتنی بڑی خاتون، لیکن اس بی بی کا ساتھ یہ ہوا کہ میں نے سنا اعلان یہ ہوا وفات خدیجۃ الکبریٰ۔ دیکھیے وفات میں اور شہادت میں فرق ہے۔ وفات یعنی نارمل ڈیتھ، جیسے عام موت ہوتی، بخار آیا، بیمار ہو گئے، کوئی بیماری ہو گئی، ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی بھی بیماری، انسان مر جائے، اس کو بولتے ہیں وفات۔ شہادت جب کسی کے ظلم سے ہوتا، جیسا کربلا ہے، جیسا ہمارے پورے 13 معصومین شہید ہوئے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب، آپ دونوں کو بارے میں یہ ہے کہ جب آپ 4 یا 5 سال شعیب ابو طالب میں تھے قید، تو وہ 4 سال اس جیل میں، اس پریزن میں، یہ مکے کے کافر مشرکین نے جو رکھی تھی شعیب ابو طالب، کل اس کا کچھ واقعات آئیں گے، تو اس میں وہاں پہ بھوکے پتے کھا کے، ملکۃ العرب جھاڑ کے پتے کھا کے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کا رسول، امام علی، بی بی فاطمہ بنت اسد، ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں شہزادی کونین، سب پورے خاندان اہل بیت پتے کھا کے، لیوز کھا کے زندگی گزار، پورا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اس عرب کے ظالمین نے۔ اس کے بعد کچھ جھاڑ کی جڑ سمجھتے ہیں، روٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، کچھ زہریلے جڑ کھا لیا تھا، کہ جس کے بعد جب شعیب ابو طالب سے اب باہر آئے تو وہ زہریلے تھے، زہر کا اثر ہوا، اسی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی شہادت ہوئی۔ تو ہماری ماں بی بی خدیجہ کی بھی شہادت، زہر کا اثر ہو گیا تھا اس جڑوں سے، اس لیے کہ وہ دشمنوں نے آپ کو وہاں پہ رکھ دیا تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پانی کو پانی نہیں تھا۔ اتنی ملکۃ العرب ہو کر اتنی مصیبتیں اٹھائیں صرف اسلام کو بچانے کے لیے، صرف اسلام، اور صرف اس وقت نے بی بی اپنے پر نہیں اٹھائی، بی بی کے بعد ان کی پوری اولاد اسلام پہ قربان ہو گئی۔ ایک بیٹی ہے لیکن مسلمانوں نے اس بیٹی کو بھی پرسا نہیں دیا، اس بیٹی کو بھی زندہ رہنے نہیں دیا۔ آج بی بی خدیجہ کو ان کی بیٹی کا پرسا دو، بی بی فاطمہ کو ان کی ماں کا پرسا دو۔ خدیجہ کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ صرف 18 سال کے سن میں دنیا سے گزر گئی، بی بی زندہ نہیں رہ سکی، ماں کا پرسا کسی نے آ کے فاطمہ کو نہیں دیا کہ آپ کی اتنی مظلوم ماں دنیا سے گزر گئی۔ وہی حال بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا کہ مسلمانوں نے بی بی فاطمہ کو باپ کا پرسا نہیں دیا، بلکہ 18 سال کے سن میں فاطمہ لکڑی ٹیک کے چلنے لگی، عصا ٹیک کے چلنے لگی۔ عزیزو، جس دروازے پہ رسول آگے روز سلام کرتے تھے، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، جس دروازے پہ رسول آگے روز سلام کرتے تھے، اس دروازے پہ جب لکڑیوں کو لا کے رکھا گیا تو فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی
بی بی فاطمہ کے گھر کا جو دروازہ تھا اس دروازے کے پیچھے ایک دیوار تھی، دیوار کے ادھر فاطمہ آ گئی، دیوار صرف حجاب کے لیے رکھا تھا، دیوار کے جب ادھر آئی فاطمہ اور آ کر جب لکڑیوں کو رکھا گیا تو فاطمہ نے اس ظالم سے کہا کہ اے شخص اس گھر میں رہتی ہوں، میرے بچے رہتے، لیکن اس نے سنا نہیں۔ جب لکڑیوں کو رکھ کے لکڑیوں کو روشن کیا اور جب جلتی ہوئی لکڑیاں فاطمہ کے دروازے پہ گری تو ظالم نے پیر سے مارا، عزیزو دیوار کے بیچ میں فاطمہ آ گئی، آواز دی بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے، یا ولدی مہدی ادرکنی۔ عزیزو جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا، یہ پہلی آگ تھی جو مدینے میں فاطمہ کے دروازے پہ لگی، اور وہ دوسری آگ تھی جو کربلا میں ایک کے بعد ایک خیمہ جلنے لگا، اور جب پورے خیمے جل گئے تو سکینہ جب باہر آئی تو ان کے پیراہن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ بجھاؤں، بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اے شیخ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے قریب نہیں آنا، تو حمید نے کہا نہیں بی بی میں صرف آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ تو سکینہ نے کہا ارے تو بڑا مہربان معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارہ چھینا، اے شیخ یہ بتا کہ نجف کا راستہ کدھر ہے؟ پوچھا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا جا کے دادا سے فریاد کروں گی، دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ پہلی آگ فاطمہ کے دروازے پہ لگی۔ بس دوستو اس کے بعد وقت گزرا، آپ کو معلوم ہے کہ 18 سال کے سن میں بی بی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اور لکڑی کون لیتا ہے؟ جو بزرگ ہو جاتے، جو کمزور ہو جاتے۔ ارے 18 سال میں بی بی اتنی کمزور ہو گئی کہ جب مولا علی بی بی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو بآواز بلند گریہ کیا، زور سے روئے، اور علی کے رونے کی آواز باہر جب دور سلمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کانوں میں آئی۔ غسل کے بعد سلمان نے علی سے پوچھا کہ مولا غسل کے دوران کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو علی جیسا صابر امام کہتا ہے سلمان جب فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا تو ساری فصلیاں ٹوٹ گئی، میرا بیٹا محسن پیٹ میں شہید ہو گیا۔ عزیزو اتنا بڑا ظلم میری بی بی پہ ہوا، اور بی بی آپ کو معلوم ہے دروازہ گرنے کے بعد سے فاطمہ کے ہاتھ کمر پہ ہمیشہ ایک ہاتھ ہوتا تھا، بی بی ایسا کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی۔ آج تو جب بی بی کی میت تیار ہو گئی اور بالکل غسل و کفن کے بعد، اور علی نے جناب زینب اور بی بی ام کلثوم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹی آگے ماں کو آخری سلام کر لو۔ عزیزو فاطمہ کو جب سلام کرنے بی بی زینب آخری آئی تو غور سے ماں کی میت کو دیکھا، اس کے بعد دل سے ایک تڑپ کے ایک آواز آئی، جو جملہ نکلا اس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں ایک مصرع کہا کہ زینب نے جب پہلی مرتبہ فاطمہ کی میت کو دیکھا، ماں کی میت کو، تو بیٹی نے تڑپ کے کہا علی سے کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ عزیزو شہادت کے بعد بھی بی بی فاطمہ کا ہاتھ ہے سیدھا، زینب نے کہا اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا۔ عزیزو بی بی زینب بی بی ام کلثوم نے سلام کیا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، بس آخری حصہ۔ اس کے بعد والی نے حسن اور حسین کو بلایا، امام حسن امام حسین چھوٹا چھوٹا سن ہے، گریبان چاک ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، آستینیں الٹی ہوئی، آئے ماں کی میت کو غور سے دیکھا، حسن 35 چلے گئے، حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے، آگے کہا بابا میں ماں سے ایسے رخصت نہیں ہوں گا، جب بھی میں پکارتا تھا ماں جواب دیتی تھی، ماں سے کہو مجھے پکارے۔ علی خاموش بیٹھ گئے، حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے، آگے کہا اماں آپ کا حسین آیا، اماں جواب نہیں آیا، پھر کہا اماں میں آپ کا حسین ہوں، تیسری مرتبہ کہا اماں اگر تم جواب نہیں دو گی تو حسین روئے گا۔ بس یہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا، فاطمہ فریاد کر رہی تھی آئے میرا حسین جس کے گلے پہ خنجر چلایا جا رہا۔ الہی
परवरदिगार सब मिलकर आमीन बोलना। मेरी बीबी फातिमा के मसाइब का वास्ता अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हमको सीरत मादरे हमारी माँ बीबी खतीजतुल कुबरा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा। बीबी खतीजा के दुश्मनों को वासिल जहन्नम फरमा। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। बीबी खतीजा का मज़ार जन्नतुल मौला में है। अल्लाह जन्नतुल मौला, जन्नतुल बखी, बीबी ज़ैनब के रोज़े जहाँ जहाँ हैं, अहले बैत के रोज़े अल्लाह जन्नतुल बखी और जन्नतुल मौला पे साया कर दे। और बीबी ज़ैनब के रोज़ों की, सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त व नाबूद कर दे। इस्लाम के परचम को सरबलंद फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को बीबी खतीजा के नाम पे माफ़ कर दे। परवरदिगार मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। बीबी खतीजा के खून का, बीबी फातिमा के खून का बदला लेने उनके बेटे इमाम ज़माना को सलामत रख और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए उनकी खबरों में अपनी रहमतों का नाजिल फरमा। परवरदिगार दुनिया भर में तो आज़ादारी की हिफाजत फरमा। बीमार करबला, बीमार मदीना का वास्ता जो जो दुनिया में बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से हमको महफूज रख। बीमार करबला और इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की क़ैद का वास्ता जितने मौला के चाहने वाले क़ैद में, यहाँ पे वो लड़का है, और बहरीन में शेख ईसा सलमान, और जितने बहरीन में इमाम अली के चाहने वाले, इराक़ में, बहरीन में, सऊदिया में, जहाँ मेरा मौला का चाहने वाला बेगुनाह क़ैद में है, अल्लाह उनको इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ रिहा कर दे। दुनिया भर में शिया ने हैदर करार मुहिब्बान आले मोहम्मद की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त व नाबूद कर दे। परवरदिगार मोहब्बत मौलाए कायनात में जिंदा रख और अली ही की मोहब्बत में दुनिया से उठा। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख और इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हमारे रोज़े, हमारी नमाजें, हमारी दुआएं, हमारी मजलिस की कबूलियत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात बीबी खतीजा के नाम पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने आज के मजलिस के न्याज में हिस्सा लिया उनके मरहुमीन, अपने अपने मरहुमीन, जमात के सारे मरहुमीन, या मस्जिद बनाने वालों के सारे मरहुमीन, और जिसकी भी आज पहली रात है, तमाम उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मर्जे आलम, सब के लिए, शोराए कलाम के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ya Hussein, Ya Hussein.